علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سمعنا وطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت سید پیر اظہر علی صاحب علیہ رحمہ آپ حضرات کے پیر تھے۔ کئی حضرات ان کے دامن سے وابستہ ہیں، کچھ حضرات ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں، مگر اسلام کی تعلیم ہے، یہ بنیادی تعلیم جو میرے عزیز مولانا عالمگیر صاحب نے آپ کو اشارتاً بتائی کہ آل رسول سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے 1.25 لاکھ صحابہ، ان سے محبت کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں تو اپنے مارواڑی میں کہتے ہیں تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک ہاتھ محمد علی کلے کا ہے تو بھی تالی نہیں بجے گی۔ جنت میں اگر جانے کی مومن کو خواہش ہے اور یقین ہے تو اس کا واحد راستہ ہے کہ ہمیں نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے اور آل نبی سے بھی محبت کرنی ہے۔ اگر آل نبی کی توہین کریں گے تو بھی بیڑا غرق، اور نبی کے صحابہ کی توہین کریں گے جب بھی بیڑا غرق۔ جنت بیٹھ جا، جنت میں جانے کے لیے ہمیں دونوں سے محبت کرنی ہے۔ قرآن نے خود ہمیں کہا کہ اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر کلام ربانی میں فرمایا اور آل رسول کا بھی ذکر فرمایا۔ اس لیے سید صاحب اکثر یہاں آپ کے علاقے میں آتے تھے، اور ان کے نانا صاحب تھے وہ بھی ولی تھے، کیا بات ہے، اور ان کے خاندان میں ایک بزرگ اور تھے، وہ بھی رشتے میں نانا ہوتے تھے۔ ان کو لوگوں نے مسجد میں دیکھا، آدھی رات کو کوئی بھائی تھے بھولے چلے جاتے صاحب پیر صاحب سے تعویذ کرائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے پاس نماز تو پڑھتے نہیں، تعویذ پہ بھروسہ ہے، اس کے سوا کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ بھولا چلا گیا تو آل رسول کا سر ادھر رکھا، دھڑ ادھر رکھا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پھر کچھ ہوش آئے تو بھاگا، تو صبح پھر حضرت کہا کہ بیٹا تو کیوں آیا تھا؟ کہا حضرت مجھے علم نہیں تھا، کہا آئندے سے مت آنا نہیں تو مر جائے گا۔ یہ ولیوں کی صفت ہے، صبح کچھ رہتے ہیں شام کو کچھ رہتے ہیں، لباس بدل کر ہم تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو اسی خاندان کے ہمارے سید صاحب بھی تھے، ان کے گھر میں کبھی کبھی تنگی آتی تھی تو مفتی صاحب فرماتے تھے سید صاحب مریدوں میں چکر لگا کے آؤ، تو ان بھولے کو ٹائم نہیں ملتا تھا۔ حضرت ابھی تو سردی ہے، یہ کچھ پیر میری طرح ہوتے دن بھر گھومتے ہی رہتے، لوٹنے کی فکر ہے، مگر آل رسول لوٹنے کی فکر نہیں کرتا ہے، آل رسول تو لٹانے کی فکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آل رسول کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ان سیدوں میں سے تھے جو لوٹنے کی تمنا نہیں رکھتا ہے، لٹانے کی تمنا رکھتا ہے۔ ایک دن میں گرم ہو گیا، سید صاحب غیر حاضری لگی تو کہا حضرت وہ میرے ایک مرید آگے تھے، اسپتال چلا گیا تھا۔ ارے میں نے کہا پیر بھی خدمت کرتا ہے، آج کل کے تو پیر ہیں کہ پیر یوں کرتے تھے چومتے رہو، اور یہ ایسا نبی کا بیٹا ہے جو خود جا کے خدمت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اصلی پیر کی نشانی۔ بے شک، ہر جو خدمت کنت مخدوم شد، ہر جو خود بینت محروم شد۔ یہ بزرگوں کی تشریح حدیث کی کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو سرداری عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ انسان اپنے کو بڑا کہنے سے بڑا نہیں ہوتا ہے، دنیا جس کو بڑا سمجھے گی وہی بڑا ہوتا ہے۔
اس لیے آپ نے جس کا بھی دامن پکڑا ہے آپ کے بزرگوں نے سمجھ سے پکڑا ہے. اس لیے یہ نہیں ہے اٹل بہاری والی پارٹی کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. ایسا مت کرنا خدا کے لیے, بیڑا غرق ہو جائے گا. یک در بگیر و محکم بگیر, ایک دروازہ پکڑو مضبوطی سے پکڑو, جان چلی جائے مگر مرشد کا دامن نہیں جانا چاہیے. اسی کو سچا مرید کہتے ہیں. مرید اور مراد دو ہی چیزیں ہیں, اور یہی کامیابی کا سبب. یہ پیری مریدی بریلی شریف سے نہیں چلی, یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا فرمودہ نہیں ہے, یا آپ کا ارشاد عالیہ نہیں ہے کہ صاحب بریلی شریف والے ہی پیری مریدی کو مانتے. دیوبندی تو پیری مریدی کو مانتے نہیں, یہ عقل کے یتیم ہیں. پیری مریدی تو میرے مصطفیٰ کے زمانے سے چلی. سبحان اللہ. جب نبی آپ کی طرح قافلہ لے کر کے عمرہ کرنے گئے تو مکہ شریف سے قریب ایک میدان وسیع تھا جس کا حدیبیہ نام تھا, جہاں اپنے گاؤں میں ادھر آپ جاتے تو بیریاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بیریاں پانی کی. تو حدیبیہ بیریوں کا اڈا تھا. وہاں تشریف لے گئے تو اس کمپنی نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. تو نبی پاک نے کہا بھائی بات کرو, ہم لڑائی کرنے نہیں آئے, ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے. تو سوجھ بوجھ والے بندے کو مکے بھیجو. یہ طے ہوا تو سب کی نظر اٹھی سرکار عثمان غنی پر. ان جیسی گفتگو کرنے والا بہت کم ملے گا, اور مکے والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں, انہی کو بھیجتے. تو سرکار عثمان غنی کو میری آقا نے اپنا سفیر بنا کے مکے بھیجا کہ ان سے گفتگو کر کے مسئلے کو حل کرو. ہم کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں, ہم اللہ کے گھر کا طواف کر کے عمرہ کر کے مدینہ چلے جائیں. عثمان غنی تشریف لے کر گئے تو لوگوں نے روک دیا. ہوتی حالات, مہمان جیسے میں آیا تو میں نے کہا سید صاحب کے فاتحہ پڑھ کے 10 منٹ تقریر کر کے واپس آتے, مگر یہاں کر کے دیر ہو جاتی ہے, کچھ مسائل آ جاتے. عثمان غنی کے آنے میں دیر ہوئی تو افواہ یہ اڑائی مخالف کمپنی نے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو یہ کوئی, میرے نبی کو علم تھا, سب کچھ روشن تھا, مگر دنیا کو ایک ذہن دینا تھا. تو کہا آپ جتنے ہو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ سب سے پہلی بیعت ہے دنیا کی. اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر پہلا پیر بننے والا میرا مصطفیٰ ہے, اور پہلا مرید بننے والے صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میدان میں رسول اللہ نے بیعت صحابہ کرام سے. یہ مقدس قافلے نے میرے نبی کے ہاتھ میں بیعت لی کہ سرکار ہم عہد کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے جئیں گے اور اسلام کے لیے اپنی جان دیں گے. یہی بیعت. یہ نہیں ہے کہ ہم کو نظرانہ ملے صاحب تمہارا کتنا کھیت میں وارے مولانا, زیرہ کتنا ہوا بیٹا. یہ پیروں کا کام نہیں ہے. پیر یہ کہتا کہ زندگی گزارو تو اللہ کے لیے, اور آخرت کا سفر کرو تو بھی اللہ کے لیے. جیو تو زبان پہ رہے یا رسول اللہ, اور سفر کرو تو زبان پہ رہے یا حبیب اللہ. یہ پیروں کا مشن ہوا. لوٹنے والے پیر نہیں ہوتے, وہ لوٹیرے کہلاتے. پیر وہ ہے جو لٹاتا ہے. دین لٹاؤ, ایمان لٹاؤ, یہ پیروں کا کام. بیعت کرو. سب نے بیعت کی, سرکار اسلام کے لیے زندگی گزاریں گے اور اسلام پہ جان قربان کر دیں گے. تو پہلی بیعت مکہ مکرمہ کے دامن میں ہوئی, اور بیعت کرنے والے رب کے محبوب سید الانبیاء, اور بیعت کرنے والے اور بیعت سرکار کے دست کرم پہ شرف حاصل کرنے والے نبی کے صحابہ, اور سرکار علی کرم اللہ سب اس میں شامل ہیں. یہ پہلی بیعت تھی. پہلی پیری مریدی کا سلسلہ مکے کے دامن سے شروع ہوا. اس لیے وہ بدعت نہیں ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے شروع کیا ہو کہ صاحب کسی بزرگ کا دامن پکڑو. بے شک بزرگ کے دامن پکڑنے سے تو چھٹکارا. آج زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادھر کی کمپنی کا, آپ اشارے سے سمجھنا, وہ گنڈا گردی کا سردار تھا. وہ مفتی صاحب کا نہیں, حاجی صاحب کا نہیں, شریفوں کا نہیں, گنڈوں کا سردار تھا. مگر بڑی کمپنی سے جڑ گیا تو سب سے ہائی پوسٹ پہ چلا گیا. ہوم منسٹری کیا بن گئی؟ ہوم منسٹری. ایک بڑے آدمی سے کنیکشن جوڑتا ہے تو گوا کے ڈاکوں کا سردار بھی سردار بن جاتا ہے. تو جب بڑے آدمی, دنیا کا ایک عارضی آدمی, اس سے جو رشتہ جوڑے اس کو عظمتی مل جاتی ہیں, تو اللہ کے ولی سے جو رشتہ جوڑے گا وہ کیا بڑا نہیں بنے گا؟ یہ تو عارضی تھی. جب ان کا دوستی کر لی تو وہ گجرات سے دلی چلا گیا اور سب سے ہائی پوسٹ پہ چلا گیا.
اور اس کی زندگی دیکھو پچھلی کیا ہے. تو بڑوں سے قریب ہونے سے آدمی بڑا بن سکتا ہے دنیا میں, چاہے وہ کتنا ذلیل ہو. تو اللہ والوں سے دوستی کرنے سے اللہ کی سرکار میں بھی عزت کا حامل بن سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ 20 برس تک, کتنے برس تک, 20 برس تک اپنے مرشد کی جوتیاں لے کر سر پہ رکھتے تھے. اور آپ نے سفر کیا ہے, تب جا کر ہندوستان کی سلطانی ملی. ایسے تھوڑی ملتی ہے داڑھی کو پیلا کر دو, 10-12 انگوٹھیاں پہن لو, 4-5 گلے میں تعویذ ڈال دو, پیر بن جائے گا. پیر نہیں بنتا ہے. آپ نے دیکھا سید صاحب کا اس عمر میں چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 5 سال کے معصوم بچے کا چہرہ. یہی تو آل نبی کی شان ہے. سرما لگانے سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے, جگر جلتا ہے تب چہرے پہ نور آتا ہے. وہ نور آل رسول کا نور کہلاتا ہے, وہ سچے بندے کا نور کہلاتا ہے. اللہ والوں کی شان آپ دیکھیے. یہ بیعت ہوئی مکہ مکرمہ میں, بیعت ہوئی, اور اس بیعت کا سلسلہ قیامت تک چلتا ہے. اس لیے یہ پیری مریدی کا سلسلہ اللہ والوں کے دور سے شروع سے چلا, قیامت تک چلتا رہے گا. ہم لوگ بہک جاتے ہیں, کبھی کبھی الٹے راستے پہ چلے جاتے ہیں, کبھی ٹھوکر کھا لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب تھوڑا سنبھل کے چلو, یہ راستہ خراب ہے. تو اب سنبھل کے چلیں گے تو اپنے ٹھوکر نہیں کھائیں گے. تو سنبھلنے کے لیے پیر کا دامن پکڑنا پڑتا ہے. اگر مرشد کامل ہے, سچا ہے, تو وہ دنیا کے کسی خطے میں رہے, وہ مرید پہ اس کی نظر رہتی ہے. آپ نے علماء کی زمانی سنا ہوگا, سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ جو پیروں کے پیر ہیں, میرے نبی کے نور نظر ہیں, دل کے ٹکڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا مرید اگر دنیا کے اس کنارے ہو جس کو پورب پچھم آپ کہتے ہیں, مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا تہمت ہٹے گا تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو لمبا کر کے اپنے مرید کی بات واقع پر بے پوشی کو پردہ چھپا, اس کی کشف ستر جو ہو رہا ہے, اس کا تہمت ہٹ رہا ہے بدن سے, میں اپنے دست کرم سے اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہوں. تو جب غوث اعظم کا یہ کمال ہے کہ کہاں مشرق کہاں مغرب, اور جو مرید کو دیکھ لے کر کے اس کی پردہ پوشی کرے, تو پھر میرے نبی کی شان کیا ہوگی. یہ تو سب نبی کی آل ہے. یہ نبی کے دربار کے سب خدام ہیں. جب ان کی نظر کی بصیرت و بصارت کا عالم یہ ہے, تو محبوب داور کی نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا. اس لیے سرکار غریب نواز علیہ رحمہ نے 20 برس تک اپنی مرشد کی گوا کے مقدس نالین کو اٹھا کے چلا, کپڑے اٹھا کے چلتے تھے. جب آپ ہارون قصبے سے مکہ مکرمہ حج کے لیے آپ کو لے گئے کہ میں جا کر نبی کی دربار میں اپنے مرید کو پیش کروں کہ سرکار یہ محی الدین چشتی ہے, اب آپ اس کو قبول فرماؤ. میں نے قبول کیا, آپ بھی قبول فرمائیں. تو ہوشیار کئی بچے ان کے مرید تھے, شاگرد تھے. کسی نے آپ کا تھیلا اٹھا لیا, کسی نے کھانے کا آٹا اٹھا لیا, کسی نے دوسرا سامان, کسی نے لوٹا. اب غریب نواز تو شرمیلے تھے, کھڑے رہے. جب سامان نہیں بچا تو کہا اچھا مجھے اب کچھ نہیں بچا. کہاں تو حضرت کی جوتیاں میں اٹھا لیتا. سب سامان تو آپ نے اٹھا لیا, نالین پاک جو سرکار میرے مرشد کی اس کو میں اٹھا لیتا ہوں, جس کو جوتی اپن کہتے ہیں. اب جوتی لے کر کے آپ نے کپڑے میں لپیٹی اور گوا کے یوں لے لی, بغل میں دبا دی. اب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو مرشد آگے اور غریب نواز پیچھے, اور بھی ان کے شاگرد اور مرید ساتھ. تو آپ نے جوتی مبارک کو اٹھایا اور سر پہ رکھ دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کہاں کیا کرے, آپ نے جوتی سر پہ رکھ دی, ابھی تو مکہ بہت دور ہے, مدینہ بہت دور ہے, اور تو نے جوتی کو یہاں بغل میں رکھ تاکہ چلتے بھی رہو. تک کہا نہیں, مجھے مرشد کی جوتی کو میں بغل میں رکھوں, میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے. یہ ہے پیری مریدی. میرے آقا کی نالین کو میں بغل میں رکھوں, اے وفادارو محی الدین کا دل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میں میرے مرشد کی جوتی رکھوں گا تو سر کی چوٹی پہ رکھوں. یہ محبتیں تھی تو اللہ نے نوازا, اور ایسا نوازا کہ دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے. صبح جاؤ تو میلہ, شام کو جاؤ تو میلہ, جب دیکھو تو غریب نواز کے دربار میں میلہ. اورنگزیب جیسا بادشاہ جو علم کا پہاڑ تھا, وقت کا بادشاہ بھی تھا اور وقت کا مفتی بھی تھا, حافظ قرآن بھی تھا, وہ اپنے دور میں بڑھاپے میں اجمیر شریف آیا. تو جب درگاہ شریف پہ پہنچا تو وہاں کے جو خادم تھے انہوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ریشم کی جھاڑو دی, اپنے ہوتے جھاڑو, وہ ریشم کی. کہا چیکو نا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضرت ہمارے یہاں ایک رواج ہے اجمیر میں کہ جو دلی کا بادشاہ غریب نواز کے دربار میں آتا ہے ہم اس کو یہ جھاڑو دیتے ہیں, ریشم کی جھاڑو.
اور وہ غریب نواز کی تربت کی صفائی کرتا ہے. اس زمان تربت پکی نہیں تھی، کچی تھی وہ زمانہ تھا، یہ سب بعد میں چیزیں بنی. وہ تربت کی صفائی کرتا ہے تو جو گرد و غبار جمع ہوتا ہے اس کی پڑیا بنا کر کے ہم بادشاہ کو دیتے ہیں. اور بادشاہ اپنی اولاد سے کہتا بیٹا جب میری زندگی کی آخری شام ہو جائے، وہ میری زندگی کا سفر ختم ہو جائے، تو جب مجھ کو کفن پہنا کے قبر میں رکھو تو غریب نواز کی تربت کی مٹی میرے سینے پہ رکھ دینا. فرشتے آ کر پوچھیں گے اے بادشاہ کیا لے کے آیا؟ تو وہ بادشاہ کہے گا مولا میں غریب نواز کی تربت کی مٹی لایا ہوں. یہ جذبہ ہوتا ہے، اس لیے مٹی لے کر کے ہم صفائی کرتے ہیں اور مٹی کی پڑیا بنا کے ہم دلی کے بادشاہ کو. تو آپ بھی جھاڑو لیجئے اور آپ بھی غریب نواز کی تربت کی صفائی کر لو جھاڑو سے. تو ان کی عمر تھی 85-90 کے قریب، مگر بڑے خوبصورت لمبے قد کے، ان کی پلکی بڑی. اس نے کہا نہیں بیٹا میں عمر میں تو بڑھاپے میں پہنچا ہوں مگر میری پلکی آج بھی 25 سال کے جوان کی طرح ہے. اللہ نے یہ پلکی کس لیے دی ہے؟ تو خش و خاصات اڑانے لیے تھوڑی دی ہے. میں غریب نواز کی تربت کو جھاڑو سے صاف نہیں کروں گا، آنکھ کی پلکوں سے غریب نواز کی تربت کو صاف نعرہ رسالت شیر ہندوستان. غریب نواز کی محبت تو دیکھو، اللہ والوں کے دل میں ایسے تھوڑی سب کچھ ملتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہو. سبحان اللہ. میں غریب نواز کی تربت پاک کو جھاڑو سے صاف نہیں کروں گا، اپنی آنکھ کی پلکوں سے اس کی صفائی کروں. بادشاہ جھک گیا اور غریب نواز کی تربت کی آنکھ کی پلکوں سے صفائی کی. اب پلکوں سے صفائی کرتے کرتے ہلکا سا گرد و غبار جمع ہوا، اس کی پڑیا باندھی گئی کاغذ میں. پڑیا باندھ کے وہاں کے جو مجاور تھا کہ حضرت بغیر، حضرت لوڈ ہم ہی توفاس غریب نواز کے دربار میں ہمارے پاس کوئی، آپ بادشاہ ہو، آدھی دنیا پہ حکومت آپ کر رہے ہو، لہذا ہم آپ کو کیا تحفہ دیں؟ یہی تحفہ ہے غریب نواز کی قبر پاک کی مٹی، یہی آپ کے لیے تحفہ ہے. اور زیب نے وہ تحفہ لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا. اپنے بچے موزم علی سے کہا بیٹا میں وہ بادشاہ دلی میں کہتے تھے میں غریب نواز کی تربت پہ کہہ دیتا ہوں جب میرا 100 دن پورا ہو تو عہد نامہ تو طاق میں رکھنا اور غریب نواز کی قبر کی مٹی میرے سینے پہ رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھے گا اے بادشاہ دلی والا کیا لے کر آیا؟ کہا مولا گناہوں کا تو پتلا ہوں مگر تیرے دوست غریب نواز کی قبر کی مٹی کو لے کے آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ میرا رب اپنے غلام، اپنے وفادار غلام سرکار غریب نواز کی تربت کی مٹی کے صدقے میں میری بخشش فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ عشق ہے. جب تک ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں پہچانیں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جس کا دامن پکڑ لیا، خشک ہے تو بھلا غیر خشک ہے تو بھلا. اب سرما ڈال کے میری طرح کئی پیر آئیں گے مولانا، یاد رکھنا اگر گڑبڑ کر دی تو سب کھیل ختم ہو جائے. سمجھے نہیں؟ سرما تو ہمارے دلی والی کیا نام وہ جودھ پور میں یا گھاس منڈی والیاں بہت سرما لگاتی ہیں. سرما لگانے سے بڑا نہیں ہوگا، قدرتی پیشانی پہ نور چمکے گا وہی سچا پیر ہوگا. پوچھو مولانا عالمگیر صاحب سے، بہار میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے چلے گئے اور میری طرح باری جاڑی ان کی سفید ہو گئی تھی مگر 2-3 سردار آ کر دور کھڑے ہوئے. غیر مسلمان آتے اپنے بھی آتے. میں آپ غریب نواز سرکار پیر اظہر علی صاحب کا چہل منا رہے ہو، حضرت کی یاد منا رہے ہو، تو ان سے چاہنے والے بیچارے غیر مسلمان بھی ہوں گے، کہیں گے نہیں بھائی صاحب سکندر بھائی میں بھی چلوں گا، تو اپنے منع نہیں کریں گے، سلام کو پڑھاؤ بیٹھو. تو وہاں بھی غیر مسلمان آئے. تو حضرت کو جب وقت آیا بیٹھے تقریب پہ تو ان کا چہرہ دیکھا تو سردار نے دوسرے سے کہا یہ تو گرو نانک معلوم ہوتا. اس نے کہا نہیں یار یہ تو بالکل گرو نانک ہے. اب وہ آگے سے یہ تو ہمارے گرو جی. ایسا چہرہ، نورانی چہرہ، نورانی چہرہ. چلتے چلتے لوگ کہ بھئی سردار ہے ان کو جانے دو، مفتی صاحب سے بات کریں گے. اپنا ادب کرتے وہ سرکتے قریب آئے اور قریب آ کر کے اسٹیج سے قریب آ گئے. تو کان داتا فرمایا سرکار حضرت علیہ السلام نے بابا کیا چاہتے بولو، شاید کوئی پوچھیں گے سوال وغیرہ، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ان کو پوچھنے کا کہا سرکار ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب جس کا چہرہ اتنا اچھا ہے اس کا دین کتنا اچھا ہے.
چہرہ جس کا اتنا بے مثال ہے اس کا دھرم کتنا اچھا ہوگا. ہمیں تو اپنے گرو کی یاد آپ کے چہرے نے دلا دی ہے. یہ چہرہ واقعی سچے انسان کا ہے, جھوٹے کا نہیں ہے. ہم سکھیت سے توبہ کرتے ہیں اور اسلام کے زرین دامن کو پکڑتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. خاصان خدا خدا نباشند ولیکن ذا خدا جدا نباشند. اللہ کے سچے بندے اللہ تو نہیں ہے, وہ بندے ہیں مگر رب کی رحمتوں سے جدا بھی نہیں. ایسی رحمتیں ان کو گھیر لیتی ہیں کہ ان کے چہروں میں بھی جلال آ جاتا ہے, جمال آ جاتا ہے. چہرہ دیکھتا اس کا دل بدل جاتا ہے. اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور بہت بڑے ہوا کہ اپنے وقت کے عالم بھی بنے. تو اللہ والوں کی شان یہ کہ ان کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے, یہ ان کے ایمان کی علامت. بزرگوں نے کہا کہ الوجہ مرآۃ القلب, چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہے. دل اگر روشن ہوگا تو اللہ اس کے چہرے کو بھی روشنی عطا فرمائے گا, اور دل میں اگر روشنی نہیں ہے تو چہرے پہ ہزار صابن فابن ملتے رہو وہ چہرہ کبھی روشن نہیں ہو سکتا ہے. تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ یک در بگیر محکوم بگیر, ایک دامن پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. ایک اللہ کے ولی تھے آپ کے دلی میں, ہمارے سید صاحب کی طرح بھولے بھالے, عمر بڑی ہو گئی, ان کو کھانسی ہوگی مولانا. تو مرید بیچارے وفادار آپ کی طرح, جیسے آپ بھاگے جاؤ مفتی صاحب کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ, تو وہ غریب ادھر ادھر بھاگے. حضرت آپ چلو, ہمارے پیر صاحب کو زکام ہو گیا. اب ضعیفی میں زکام ہو گیا تو اب عمر بڑی تھی, 113 سال کی عمر تھی. حکیم سمجھدار تھا, اس زمانے میں حکمت تھی. ڈاکٹر کی مزاج, ڈاکٹر تھے مگر کم تھے. تو وہ گئے, حکیم صاحب نے نبض دیکھی تو کہا کہ یہ میڈیکل کی دوا تو لیں گے نہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کو گوا کے اپنے دیشی دوا دو. تو اب یہ نسوار جو اپنے گاؤں میں چلتی سونگتے ہیں کچھ بچے عورتیں, اور اسے چھینک آتی ہے. نسوار اس زمانے میں بنی تھی, انہوں نے لکھ کے دیا کہ جاؤ نسوار کی پڑیا لاؤ. تو اب وہ بچہ گیا بازار میں اور جا کر کے نسوار کی پڑیا لے کر آیا. پڑیا لائی تو اس نے پڑیا کو کھولا اور کھول کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ بابا بغیر. اب مرید آیا, کہا حضرت اس کو لیجئے, کہا حضرت اس کو لیجئے. تو سنو میرے بھائی, یہ ہے پیری مریدی, یہ ہے پیر کی شان. ایسا پیر تلاش کرو. ہمارے بالکل سید کی طرح تھا. کہا بابا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مریدوں نے کہا سرکار یہ نسوار ہے, یہ نسوار ہے, ایک پتا ہے کاغذ کا ٹکڑا, اور اس کو جا کر ہم نے پیس کے گوا کے اس کو اس کا چورما بنا دیا, صفوف بنا دیا, اور صفوف بنانے سے یہ چورما جیسا ہے, صفوف ہے. تو کہا کہ اس کو کیا کرو؟ کہ سرکار اس کو آپ سونگیے گا تو آپ کو چھینک آئے گی, چھینک آئے گی تو پانی ٹپے گا, اور پانی ٹپے گا تو سانس لینے میں آرام ہوگا. اب عشق دیکھو حاجی صاحب, یہ ہے اسلام. کیا ہے اسلام؟ زور سے بولو, یہ اسلام. کہا بیٹا میں اس کو لوں, آیا رسول ماں ہیرا استعمال کرتا بود؟ بیٹا اتنا بتا دے, کیا میرے رسول نے اس نسوار کو کبھی لیا تھا؟ عشق دیکھو, نبی نے کیا اس کو کبھی لیا تھا؟ تو مرید نے کہا حضرت اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ غریب تھی نہیں, یہ تو اب چلی ہے, اس زمانے میں جاری کہاں تھی یہ نسوار؟ تو کہا بیٹا سنو سنو محائلو بھائیو, یہ ہے سچا مرید اور پیر, یہ ایمان ہے. کہا بیٹا مجھے اللہ نے ایک جان دی ہے, اگر 100 جان رب دے دے تو میں سب نچھاور کر دوں گا, مگر رسول کی ادا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا, نہیں اٹھاؤں گا. میرے آقا نے جب اس کو یوز نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, مگر نسوار کو نہیں. حرام نہیں, گناہ نہیں, مکروہ نہیں, کچھ بھی کہہ دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر میرے آقا نے جب اس کو استعمال نہیں کیا تو میں بھی اس کو استعمال نہیں کروں. یہ اسلام. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور زور سے بولو. ہاں, اسلام نام ہے حاجی صاحب, رسول کی اداؤں پہ چلنا, نبی کی اداؤں پہ زندگی گزارنا, یہی اسلام ہے. اور پیر مریدی سے یہی سبق ہم کو لینا. اور کیوں مرید بنتے؟ ہمیں مرید بن کے دلی کی حکومت نہیں لینی ہے, یا مودی سے دوستی کرنی ہے کیا؟ تو پھر پیر مرید کیوں بنے؟ اس لیے بنے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے, اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. ہاں, اسی لیے ہم انسان پیری مریدی. غریب نواز گئے سرکار عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 برس تک پڑھے مریدی کا پیغام, اور آخر کا حضرت اجازت دو. تو مدینے سے اجازت ملی تو کہا کہ بیٹا آؤ سینے سے ملو. سینے سے ملایا تو تھوڑا سا دبوچا,
جیسے آپ ملاکڑا لڑتے ہو مل لڑتے ہو کشتی دبوچا کہا چنے بینی اے بیٹا معین الدین کیا نظر آتا ہے مرشد نے دبوچا تو 14 طبق روشن ہو گئے کہا سرکار شمولا نے بینم بتائے تو سرا میں بین اوپر دیکھتا ہوں تو عرش الہی کا جلوہ نظر آتا ہے وہ نیچے دیکھتا ہوں 7 زمینوں کے نیچے تحت سرا کی جلوے نظر آتا ہے کہا بیرو کارت شد جاؤ تیرا کام پکا ہو کام پکا بیٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے پیر ہو تو ایسا اور مرید ہو تو اسی کے لیے تو ہم لینے جاتے ہیں اور پیری مریدی سے ہمیں کوئی دعوت تھوڑی کرنی بکرا مرغام نہیں کھاتے سمجھو یاد رکھو دعوت والے ہم مولوی نہیں ہیں ہم پیر ہیں ہمیں ایسا پیر چاہیے جو لٹانے والا ہو لوٹنے والا نہیں ہو جس پہ نظر ڈال دے اس کا بیڑا پار کر دے ایسا سرکار مفتی اعظم علیہ راجستان علیہ رحمہ اور ہم مولانا عالمگیر صاحب ہیں نا کہاں گئے بیٹھا ہم گئے ناگور کے پاس ایک گاؤں تھا نام نہیں بتاؤں گا تو بیچارے ہمارے تیلیڑے بھولے جیسے یہ موہلے بھولے جیسے وہ بھی بھولے تو میں نے تقریر کی تو اتنے سارے پیسے آ گئے تو میں نے پیسے اٹھا کے مفتی صاحب کو رکھے تو میں نے کہا بھی مجھے تو جو ملا وہ فیض حضرت کا ہی ہے تو میں نے پیسے ادھر دے دیے باپ جی نے کہا رے مولانا وہ بچہ تھا اپنے مدرسے کا اب نہ مجھے یاد نہیں رہا عبدالرحیم کہا مولانا اس کی رسید کاٹ دے ارے میں نے کہا تو یہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں بیٹا میں نہیں لیتا انہوں نے آپ کی تقریبیں دیے اور آپ کو جو ملا یہ دارالمساکے کا صدقہ ہے تو یہ جو پیسہ آ رہا نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ دارالمساکے اسے کئی جگہ میں نے دیکھا کہ آپ جیسے محبت والے آ کر کے چپ چاپ مفتی صاحب کو دیتے تھے تو حضرت مجھے کہتے مولانا رسید کہاں دیں ان کا نام پوچھ لو عبدالستار رسید یہ ایسے ولی ہوتے ہیں جو لٹاتے تب یہ ادارے چمکے یہ مولوی جتنے آج نخرے والے تمہیں ملتے ہیں یہ انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے نہ کوئی مفتی تھا نہ پھپت تھا جب یہ چلاتے تھے یہ نظر تھی یو پی والے ولی کامل کی کہ آج کسی کو مفتی بنا دیا کس کو حافظ قرآن بنا دیا ہر طرح گھاٹا کا الیکشن آیا یہ بزرگ جانتے ہوں گے میں آیا میری جوانی تھی لوگوں نے کہا بھی شیخ محمد صاحب کو لو تو ہم چلے گئے باڑمیر سے میرے ساتھ گنگا رام ہادی ہم گئے ناچنا کی طرف تو وہاں ایک علاقہ تھا اس میں پانی نہیں ملتا تھا ایک بچہ ملا بھینس وہ بھیڑ بہت ہے میں نے کہا روکو یار پانی پی ارے میں نے کہا بیٹا ادھر وہ بچہ بھاگ گیا ارے میں نے تیری کیا کہی مشکیزہ جس کو اپنے کیا کہتے ہیں بار سندھی میں ڈیڑی میں نے کہا نا بیٹا پیاس مر گیا گرمی تھی وہ بیچارہ ڈیڑی تھا اور ادب سے کھڑا ارے میں نے کہا تیرا نام کیا کہ حضرت فلاں نام میں نے کہا یہ کیوں کہا میں تو آپ کا شاگرد ہوں اور میں نے کہا غضب ہو گیا بکری چراتا ہے شاگرد کا کب پڑھا تھا میرے پاس تو پڑھا نہیں قاری جمیل کے پاس پڑھا حضرت میں آپ کے دارالعلوم سے پڑھ کے آیا ہوں حافظ قرآن ہوں اس مسجد میں قرآن سناتا ہوں تو آج بکریاں چرا رہا ہے کہ میرا دادے کی طبیعت خراب ہوگی اس لیے بکریاں لا کے میں آ گیا تو میں نے کہا یار یہ میرے مفتی صاحب کی کرامت ہے کہ جس راجستان میں حافظ نام کا نہیں ملتا تھا آج بکری چرانے والے حافظ قرآن بکریاں چلا رہے حافظ قرآن میرے پوچھو عالموں سے رسول اللہ نے ایک ضعیف حدیث آئی ہے کہ حافظ قرآن 7 پیڑھیوں کو معاف کروا دے 7 آپ نے کہتے 7 پشت باپ دادا پردادا سکڑ دادا ایک بچہ آپ کا حافظ بنا تو اللہ اس کے حفظ کی برکتوں سے پوری پیڑھیوں کو معاف فرما دے ہم علم کی طرف جو ہے ہم اپنے مرشد کے پیغام کو سمجھیں سچی پیری مریدی یہ ہے کہ جو رشتہ آپ نے جوڑا ہے وہ رشتہ مضبوط ہونا ہے بیوی طلاق کے لیے نہیں ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے جنت میں ماں تو دور رہے گی لوٹ کر لو مگر بیوی تمہارے دامن میں رہے گی آپ کیوں طلاق دیتے ہیں میرے پاس روز مسئلہ آتا ہے کہاں سے آئے بالوترا سے کہاں سے آئے جالور سے یہ مولانا بیٹے نہیں بیٹا ایسا کام مت کرو طلاق دینا بربادی بربادی اللہ کے محبوب نے فرمایا علماء سے پوچھو ابغض الحلال الا الطلاق اللہ کی سرکار میں سب سے زیادہ تکلیف دے جو چیز ہے وہ طلاق رب اس کو ناپسند سمجھتا ہے جو طلاق دیتا ہے ابغض الحلال سب سے زیادہ رب کو جس بات پہ غصہ آتا ہے وہ طلاق ہے ہم کیوں طلاق ہماری زندگی گزارنے کے لیے آپ کے باپ نے پسینہ ٹپکایا خون جگر آپ کو پلایا آپ کی ماں نے پیشاب آپ کے سینے پہ رکھا آپ کو کلیجے پہ سلایا تب آپ جوان بنے ہو بیٹا ایسے تھوڑی جوان بنے ہو
اسے بزرگوں نے کہا سری سفتی علیہ رحمٰ نے، اے بیٹا، ایک مرید سے کہا اگر تو تیری چمڑی کی جوتی بنا کے ماں کو پہنائے تو بھی ماں کا حق ادا، چمڑی اپنے جسم کی کھال کی جوتیاں بنا کے ماں کو پہناؤ تو بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کا دل توڑ رہے، اس نے کلیجہ کاٹ کے تمہیں شادی کرے اور تم طلاق دے رہے. کس بیوقوف نے آپ کو کہا؟ یہ بیماریاں شہر میں ہونی چاہیے. آپ لوگ دیہاتوں میں رہتے ہو کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ ہرگز نہیں. ماں باپ نے جو کر دیا وہ دعا ہے، اسی میں برکت ہے. اچھی ہے، بری ہے، کالی ہے، کلیٹی ہے، وہ آپ کے لیے نعمت ہے. اور یہی نعمت جنت میں تمہارے ساتھ رہی. کہاں جا رہے ہیں؟ ماں ساتھ چھوڑ دے گی، جاؤ بیٹا جاؤ. دنیا میں خون جگر پلایا، مگر قیامت میں نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا. اب قیامت میں اگر کوئی ساتھ دے گی تو صرف آپ کی بیوی دے گی، اور آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں، اسی کو برباد کر رہے ہو. یہ طریقہ اسلام کا نہیں. آپ مدرسوں میں بچوں کو بھیجو. یہ 2-3 بچے آپ کے ماشاءاللہ، میں نے کئیوں کو کہا یار موہلے کئی بچے آئے بیٹھے بیچ میں چلے جاتے ہیں. مولانا سے کہا یہ تعویذ گندے بہت کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی تعویذ ایسا دے دے موہلہ ایک سدھر جائے گی. ایک مہیلہ سدھرے گا تو پوری قوم سدھر جائے گی. اب دیکھ لے یہ عیسیٰ کی برکت ہے. ارے سب یہ تمہارا نونی شریف بھی جا کے ہم نے کہا یہ بیٹے نونی کا مجاہد. اس کو پوچھو نے پیر صاحب کھڑے رہتے تھے جو آج نئے بالغ ہو گئے نا، ان کا دادا تھا. ارے میں نے کہا حضرت آپ کا حضرت کہاں ہم کو قسمت ملے گی کہ میں آپ کی اور مفتی صاحب کی خدمت کروں. ایسا ولی تھا کہ پیروں پہ فرم آ جاتا تھا. میں نے کہا نہیں سید صاحب بیٹھو، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کہا نہیں حضرت یہ دنیا آتی ہے آپ کی تقریر کے پیچھے آتی ہے، اس لیے ہمیں موقع دو کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں تاکہ خدا کے وہاں لسٹ میں لکھا جائے کہ محمود نے ایک نبی کے وارث کو کھانا کھلایا. یہ ولی کی شان ہے. ولی رامیش پیر محمود کون تھے؟ مفتی راجستھان کون تھے؟ نظر میں دانت، نظر والے کو پہچانتی ہے. یہ سب مدرسے مفتی صاحب کا صدقہ، سب تمہارے شیخ محمد کی کافی شکر نتیجہ. اس لیے بیچارے چوں کرنے دو. آپ اپنے پیر کو جمے رہو، پیر کے دامن سے جمے رہو. میری جیسا سرما لگا کے کالے صافے پہن کے لمبے جبے پہن کے سینکڑوں آئیں گے، زیرو اندر کچھ نہیں ہے. وہ سید ازہرانی جدھر سے گزر جاتا تھا ادھر سے خوشبو بہتی جاتی. ان کا باپ بھی ولی، ان کا دادا بھی ولی، ان کا خاندان کا دادی عنایت بھی ولی، غیور باپ بھی ولی. ایک ان کے دادا تھے وہ ملازم تھے. مولانا عالمگیر صاحب تعجب کریں گے، مجھ پہ بڑے مہربان تھے. میری کہیں تقریر ہوتی تو پیر غیور آتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت پیر صاحب آپ کے دوست ہیں. میں نے کہا دوست نہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ چائے پیتا ہوں. تو کہا ان کو کون حضرت ہم نظرانہ دیتے ہیں؟ نظرانہ نہیں لیتے. تو میں نے کہا یار یہ تمہاری بات صحیح ہے. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے خادم ہیں. کہا حضرت نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ ہے پیر. ارے یہ محبت میں دے، میرے نبی کی حدیث ہے عمر جو بے خوشی سے دے اس کو لے لو. تو کہا سرکار بالکل وہ حدیث میں نے سنی ہے، مگر اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اتنا کہ ضرورت کی اظہار ہے، تو میں کیوں ان سے پیسہ لوں. یہ بیٹے سید صاحب یہ اسی خاندان کے، یہ ولیوں کے خاندان کے، ولی خاندان. اس کا دادا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا. جیسلمیر گئے، ایک صاحب نے نذرانہ دے دیا تو مجھے دیدہ مفتی صاحب رسید کاٹ دینا. ارے میں نے کہا سید صاحب لو نہیں یار. کہا نہیں سائیں، اس نے مجھے پہلے دے دیا، یہ ڈبل دے دیا، اس کی رسید کاٹ. ایسے سید تھے جو لٹاتے تھے، وہ اصلی سید ہے. میری طرح تو کئی سید آ جائیں گے. آج تو ماشاءاللہ جو چوڑیاں پہناتا وہ بھی سید، اور رنگ بدلتا ہے وہ بھی سید. ارے بیٹا میرا کپڑا رنگ لینا ہے تو رنگوں کا ٹائم، اب ٹائم رنگ کے دے دی، سید صاحب بن گئے. خیر اللہ ان کو خوش رکھے، ہمیں ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. میں کہوں یار کلو شیء یرجع الی اصلہ، مولی تو پتوں سے اچھی لگتی ہے، پتے کاٹو تو مولی ننگی ہو جاتی ہے. تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا بنا ہے. اللہ تمہیں عزت دے گا، عزت دے گا. تو عمل کا قصبے کمال کن کیا عزیز جہاں شبی، کام ایسا کرو کہ دنیا تمہارے قدموں کو سلام کرے. پیر عبدالرحمن پاکستان کا، یہ فلودی والے سب ان کے مرید، خوبصورت لمبے قد کا، علم کا پہاڑ، اور پیر پاگارے سے ان کو نسبت تھی. وہ اپنے بنارس آئے، یہ 46ویں کانفرنس ہوئی تو پہلی مرتبہ گاڑی لے کے آئے ہزاروں لوگ. تو ان سے کہا سرکار موجز اعظم کے کان میں مفتی اعظم کون؟ مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے شہزادے. تو مفتی اعظم کا بھی چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند. بڑھاپے کے اندر پوچھو مولانا سے، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح، جیسے پیر اظہر کا چہرہ تھا ایسا ہی مفتی اعظم. تو کہا یہ ہے. تو لوگوں کو پتا چلا کہ پیر صاحب سندھ سے پوری گاڑیاں لے گئے.
اور پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ پنجاب سے گاڑیاں لے کر، لاکھوں ان کے مرید تھے اور وہ آل رسول تھے، مگر یہ پیر کامل تھے، ولی تھے، آل رسول نہیں تھے، عزت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کوئی جیسے خرچے کا چیک ہوتا ہے نا، اس زمانے میں یا تو چیک تھا یا پیسے تھے جلسے کو پیش کے، تو مفتی صاحب اس کے سربراہ تھے، پیش کیا تو حضرت نے ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ واپس کھلا، سائیں حضرت نہیں، ایک میری شرط ہے، دیکھو یہ ہے آل رسول کی شان۔ کہا کیا ہے؟ کہا میری تمنا تھی کہ مفتی اعظم کی زیارت کروں، آج رب نے قسمت کی یاوری کی تو نظر ہوئی، تو ہاتھ آگے کرو، میں اس ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ رب کہے گا عبد الرحمن کیا لے کر آیا؟ کہا ولی کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے آیا۔ یہ کیا جانے اعلیٰ حضرت کیا تھے، حجت الاسلام کیا تھے، مفتی اعظم ہند کیا تھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا پتا محبوب کیا ہوتا ہے، آنکھ والوں سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، مفتی اعظم ہند کون ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان، یہ ولیوں کی شان، اتنا ولی جس کے لاکھوں مرید مگر وہ ہاتھ چومنے پہ بے قرار، مجھے ہاتھ چوموانا، ایسی محبت تھی۔ تب اللہ نے ان کی عزت کو، وہ کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کہا نہیں یہ بھی نور، یہ بھی نور، ہم فقیر، سب کو کہتے ہیں ہم فقیر، یہ سب سردار۔ حسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، اپنے کو بڑا مت سمجھو، یہ گدھے کا کام، یہ شیطان کا، سب سے پہلے شیطان کا انا خیر منہ۔ بخاری امام راضی نے کہا، مولانا نوٹ کر لو، سب سے پہلے کہا میں بڑا ہوں، یہ شیطان نے کہا، جو اپنے کو بڑا سمجھتا وہ شیطان۔ سیل ختم۔ میرے آقا نے فرمایا اسلم تسلم، پوچھو مولانا سے، تو جھکتا چلا جا رب تجھے بڑھاتا چلا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جتنا جھکو گے، باپ کا ادب، ماں کا ادب، استاد کا ادب، مرشد کا ادب، بڑوں کا ادب، عالم کا ادب، آل رسول کا ادب، اجی امام کا ادب، تم جتنا ادب کرو گے اللہ آپ کی عزت میں چار چاند رکھے۔ یہ مٹی والا سید سو رہا ہے، تم پوجا مت کرنا، ان کی مٹی کو سلام کرتے رہنا، رب کی رحمت تمہیں سلام کرتی رہے۔ مولا گنہگار ہوں، تیرے حبیب کے بیٹے کو صبح جا کے سلام کرتا ہوں، 11 مرتبہ قل ولا پڑھ کے فاتحہ پڑھ لیا کرو، بس 11 قل ولا جس نے پڑھ لی اس کا بیڑا پار ہو۔ اس لیے مرشد اور اپنا پیر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ اب آخری بات ہمیں جان ہے، ہم ہیں ملازم آدمی، ہمیں مدرسہ چلانا، قوم کو چلانا، کئی دنیا کے لوگ آئیں گے ان کو چلانا، ہم نکمے تو ہیں نہیں کہ یہاں کر کے ساتھ بیٹھے اور 2 بجے 4 بجے جلسہ کریں گے، ایسا میں نہیں ہوں۔ ان لوگوں کو میرا پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، نئے ہیں شکاری بیچارے، پہلی بات عبدالستار نے پھنسا دیا، تو ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی، دلی جس پہ ناز کرتی ہے، کون کرتی ہے؟ دلی۔ پوچھو مولانا سے، بادشاہ خدا کی قسم گیٹ پہ کھڑے رہتے، حضرت سے کہہ دو ہمیں زیارت کروا، کام نہیں، اگر اس گیٹ سے آئیں گے تو فقیر اس گیٹ سے نکل جائے، غور تو کرو یار۔ یہ ہے ولیوں کی شان۔ ان کا مرید امیر خسرو، کون؟ وہ بھی ولی، علم کا پہاڑ، ہم ان کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، چاہے مفتی بنو کچھ بھی بنو، امیر خسرو علم کا سمندر تھا، ہم علم کی نہر ندی، ان کے سامنے اتنا بڑا عالم، ان سے کہا بیٹا برو جاؤ جامع مسجد کے پاس فلاں چیز لے کر آؤ، وہ پیر تھے، یہ مرید تھا، یہ امیر خسرو چلا۔ حضرت محبوب الہی کے دربار سے جامع مسجد میں مولانا قریب 18-19 کلومیٹر کا، کتنا ہے؟ 18-19 کلومیٹر کا فاصلہ۔ یہ ہمارے مولانا وہاں جاتے رہتے، اب وہاں پر پہنچے مسجد کے پاس تو بھیڑ، راستے سب بند، تو لوگوں سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہا بابا ایک اللہ کے ولی کا، بیٹا بیٹھ جائے، ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال؟ زور سے بولو، ولی کا، ولی کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اعلان کیا جانے سے پہلے کہ جو میرے جنازے کو پہنچا دے گا وہ جنتی۔ خاصان خدا خدا نباشن، ولی گرد خدا جدا نباشن۔ اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے میرے جنازے کو جس نے کاندھا لگایا وہ جنت۔ پورا دلی ٹوٹ پڑا۔ دیوبند والوں سے کہو کہ تمہاری عقل کہاں دفن ہو گئی تھی یار؟ یہ قصہ نہ تو جودھ پور کا ہے، نہ پالی مارواڑ کا، نہ بالوترا کا، یہ دلی کا۔ ارے دلی میں رہ کر ولی کو نہیں پہچانا تو تمہاری قسمت پہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے ولی کو نہیں پہچانا، دنیا ٹوٹ پڑی۔ محقق لکھتے ہیں
یہ قصہ 900 سال پہلے لگ بھگ. اب دنیا ٹوٹ پڑی تو امیر خسرو کو کیا کرنا چاہیے تھا حاجی صاحب؟ شامل ہو جانا چاہیے تھا. بولو ہے کہ نہیں ہے کہ یار جنت مل رہی ہے مفت میں؟ کیا مل رہی ہے؟ زور سے بولو بیٹا. جنت مل رہی ہے, کون پیچھے ہٹے گا؟ مگر سلام امیر خسرو کی تربت پر, سلام اس ریت کے ذروں پر جس نے اس ہیرے کو چھپا رکھا ہے. اس نے کہا بیٹا دکان کھول. فقیر اندر جائے. حضرت جنازے میں شریک تھا. نہیں بیٹا مجھے یہ جنت نہیں چاہیے, مجھے تو مرشد والی جنت چاہیے. کیا عشق. دروازہ کھولا, دکان بند کر دی. کہا بیٹا جنازہ نکلنے دو. اب گھنٹہ آدھ گھنٹے سے ہزاروں کا مجمع نکل گیا. دلی کا میدان صاف ہوا. کہا بیٹا اب دکان کھول. دکان کھولی تو بھیڑ چلی گئی. اب نکلا, جو حکم دیا تھا پیر نے وہ چیز خریدی اور اپنے مرشد کے پاس وہاں پہنچ گئے. حضرت نظام الدین اولیاء کے علاقے نظام آباد. وہاں پہنچے تو حضرت نے کہا بے مولانا امیر بیٹا آج بڑی دیر کر دی. کیا کہا آج بڑی؟ ہاں حضرت دیر ہو گئی. کہا کیا کیا, کیوں دیر کی؟ کیا کوئی تکلیف کا نہیں, تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا بیٹا پھر؟ کہا جنازہ آ گیا. جامع مسجد کا پورا علاقہ اس میں جو ہے لبریز ہو گیا. اس کا واقع کیا کہتے ہیں بند ہو گیا. تمام گلیاں دروازے روڈ وغیرہ جتنے تھے جام لگ گیا. کہا جام کیسے لگا بیٹا؟ کہا کسی ولی کا جنازہ تھا. پوری دلی ٹوٹ پڑی اور ولی نے جاتے جاتے کہا بیٹا جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنت میں جائے گا. تو پوری دلی آگئی حضرت. تو اب مجھے راستہ نہیں ملا. تو کہا تو پھر تو جنت لینے چلا گیا تھا کیا؟ دیکھو ولیوں کی جان, تو بھی جنت کا نہیں حضرت. کہا کیوں؟ اب ایک گیلا مفت میں جنت مل رہی تھی. کہا نہیں سرکار میں نے دکان کھول کے چھپ گیا. ابے چھپا کیوں؟ جنت لینی چاہیے تھی. یہ ہے ولی. کہا نہیں سرکار مجھے وہ پیر والی جنت نہیں چاہیے, مجھے اپنے مرشد والی جنت چاہیے. یہ 10 یکدر فقیر محکوم فقیر, ایک پیر پکڑو اور مضبوط پیر پکڑو. ارے بھائی درود شریف درود. ارے بس ہاں درود شریف درود شریف. کہا نہیں حضرت مجھے وہ پیر والی جنت نہیں چاہیے جو سرمے والے پیر ہے یا شیر محمد کی طرح پیر ہے. مجھے وہ پیر چاہیے جو میرا مرشد ہے. یہ ہے مضبوطی. مرید ہو تو ایسا ہو. آج پوچھو ان علماء کرام سے, امیر خسرو کو لوگوں نے کہا کہاں رکھیں حضرت آپ کو؟ آپ جیسا عالم تو دلی میں کہا مجھے حضرت کے قدموں میں رکھنا. یہ عشق ہے. علم کا پال ہم تو کچھ نہیں جانتے یار. یہ بیچارے زیتون کو تیمی لکھنے والے بول بھی بیٹھے. اتنا بڑا پیر, ان کو کیا کمی تھی؟ لوگ سر پہ بٹھاتے. کہا نہیں مجھے کوئی وہ فرسٹ کلاس علاقہ نہیں چاہیے, میرے مرشد کے پاؤں میں مجھے سلا دے. اے اللہ امیر خسرو کا عشق تو سب کو عطا فرما دے. ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرما تا مرشد کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو. ایسی مرشد سے محبت ہو. ایک فقیر آ گیا حضرت کے نظام الدین اولیاء کے دربار میں. مولانا بڑے بڑے بادشاہ آتے مگر وہ ملتے نہیں. اللہ نے نوازا. جیسے ہمارا پیر سید بیٹا, ارے جاؤ مفتی صاحب ارے سید جاؤ حضرت مجھے ٹائم میں گیلا پیسے کمانے جائے. مگر وہ بیچارہ کوئی پر یہ ولی کی شان. کہا نہیں حضرت میرے پاس سردی زیادہ ہے. اور دوسرے میری طرح پیر گلی گلی گھومتے رہتے, روز گھومتے رہتے. نہیں بیٹا ایسا پیر ہو تو تمہارے جیسا پیر جس کو ہم زبردستی اللہ. اب حضرت تشریف لے گئے تو میں ذمہ دار ہو گیا. تو میں کہتا سید گھوم گیا, میں جانتا تھا حالات کو. یہ مولانا گواہ کہ نہیں جا آپ کو چھوٹی ہے میری طرف سے, آپ جاؤ مریدوں سے مل کے آؤ دعا دے گا. میں یہ بہانہ کرتا تھا تو 2 پیسے نذرانے کے ملیں گے, کام بھی ہوگا, بیچاری نمازی بنیں گے. مگر اس کو پرواہ نہیں تھی. اور یہ پرواہ نہ تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ تم کھینچ کے اس کو یہاں لے کے آئے. جودھپور والے دیکھتے رہ گئے اور سکندر غالب آ گئے. اور سکندر پہلے بھی غالب آیا تھا اور آج بھی سکندر غالب. نہیں تو کون میرے پیر کو دیتا؟ یہ ہیرا کوئی ادھر ادھر بانٹنے کا تھا, یہ مسجد کے سین میں رکھنے کا تھا. طے ہو گیا. میں نے فون کیا آپ کی گجرات تھا, میں نے اس کو ہمارا سلیم کون وہ سیٹ اسماعیل ہے کون پتہ نہیں, ارے شاہین والا کون سا سیٹ ہے کیا نام ہے شوکت بھائی وغیرہ سلیم ان کا. میں نے سلیم صاحب سے کہا کہ ہم چیک کر دو جگہ بیٹھے.
اب سلیم آیا کہ نہیں پتا نہیں. میں نے کہا نہیں, اپنے پیر صاحب کو مسجد میں رکھیں گے اور فلاں فلاں سے شوکت صاحب سے پوچھ لو. انہوں نے پوچھ لیا, لوگ راضی ہو گئے. بیچارے نے مجھے فون کیا سلیم صاحب نے, حضرت سب راضی, ان کو مسجد میں رکھیں گے. میں نے کہا بڑھیا. سید کے لیے اللہ کے گھر کے سین سے بڑھ کر کوئی جگہ ہی نہیں. 24 گھنٹے وہاں قرآن ہی قرآن ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ ان کا بچہ حضرت مظہر کہتا ہے کہ میں نے حضرت کے مریدوں سے وعدہ کر لیا تو میت کو. میں نے کہا وہاں کیوں کرنی, ہم نے وعدہ کیا تو میں نے ان کے بچے کا دل ٹوٹا ہوا ہے, اب اس پہ اپنی چوٹ نہیں لگائی, اب جو بچہ کہے گا وہی کرے گا. میں نے سرنڈر ہو گیا, میں نے ہتھیار ڈال دیے اور تمہارا سکندر جیت گئے, اب دارا ہار گیا. یہ ہے سکندر کی. دیکھو ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے. یاد رکھو, پوچھو مولانا سے, حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کا نام اچھا رکھو, گدے خان بیل خان مت رکھو, اچھے نام رکھو. حبیب اللہ, کریم اللہ, اسد اللہ, شیر محمد, خیر محمد, اقبال احمد, رفیق احمد. میرے نبی کے نام سے جوائنٹ کرو تاکہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. یہ ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے, ناموں کی بھی تاثیر. لہذا فقیر آیا, کہا بیٹا بچے کارآمدی. سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا تو فقیر کیسے آیا؟ کہا حضرت میری 2 بچیاں ہیں, دونوں لائق ہیں, گھر میں کچھ نہیں آتا. لوگوں نے کہا کہ محبوب کے دربار میں جاؤ سب مل جائے, اس لیے میں آپ کے پاس آیا. اللہ والے لوٹتے نہیں تھے, لٹاتے تھے. عشق دیکھو والیوں کا. کہا بیٹا یہ نالے ماس, گھر میں تو کچھ نہیں ہے پکانے کا, یہ میری جوتی, اس کو لے کے جا. غور کرو, ولی کی نظر کہاں جاتی ہے. ہم کہیں گے مفتی صاحب جوتی دی, ابے نہیں جوتی نہیں دی, خزانہ دے دیا. ولی کی جوتی کس کو نصیب ہے؟ وہ بیچارہ فقیر آپ کی طرح ایمان والا تھا, عقیدت مند تھا کہ اللہ کے ولی کی جوتی کس کو نصیب ہے. بابا جوتی لے لی, وہ لے کے کپڑے میں لپیٹی, لپیٹ کے ہاتھ چوما, سلام کیا. تھا وہ لاہور کا. کہاں کا تھا وہ؟ دلی آیا تھا, اب لاہور روانہ ہو گیا. ادھر امیر خسرو ایک جنگ جیت کر کے لاہور سے آ رہے. اس زمانے کا جو حاکم تھا اس کے ساتھ یہ فوج کا کمانڈر بھی تھا, علم کا پہاڑ بھی تھا اور مرید تھا حضرت نظام الدین اولیاء. یہ لاہور سے نکلے تو کہا بوئے یار بھی آیا. وہ جو شہزادہ تھا اسے کہا مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی. کیا عشق تھا میرا رب, یہ کیا دل دیا تھا. بوئے یار بھی آیا, مجھے محبوب کی خوشبو. لوگوں نے کہا شاعر صاحب کیا بچپنے کی باتیں, محبوب الہی دلی میں ہے, اپن لاہور میں ہے, کئی میلوں کا فاصلہ, یہاں کیسی خوشبو. کہا نہیں میرے مرشد کی خوشبو. اب آگے چلے, ریت اڑی. اپنے گاؤں میں پیدل چلتے ہیں نا تو اب تو پکے روڈ ہو گئے, ورنہ پہلے ایک تمہارا موہلا تھا, حاجی صاحب مجھے بلایا 30-40, اس کا کیا کہتے ہیں اس کو, اینٹوں کا تھا, پھٹا تھا, ادھر کہیں تھا, اسی بالوں تنمائے تھے. ان کی ڈھانی تھی, وہاں میں آیا تھا آج سے 30-35-40 سال پہلے. روکرا بھی نیک تھا, وہ بھی پیر صاحب کا شاید مرید تھا میرے خیال سے, نام تو میں بھول گیا ہوں. تو اس زمانے میں کچے راستے تھے, یہ روڈ تھے نہیں تھے, تو اس زمانے میں کچے راستے تھے. اب وہ فقیر آ رہا تو ریت اڑ رہی. امیر خسرو نے کہا کہ دلی سے کوئی مہمان آ رہا, اسے پوچھوں گا کہ میرے مرشد کا حال کیا ہے. وہ شاید وہ مرشد سے مل کے آیا تو مجھے مرشد کی خوشبو آ رہی. دل میں یہ سوچا. تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار ہٹا اور ایک مسافر پیدل آ رہا, جھوم سلام کلام ہوا. بابا آج کجا میں آئے؟ اسے پوچھا ہے سرکار کدھر سے آ رہا ہو؟ از دلی میں آئے. میں دلی سے آ رہا. بات شیخ ماں ملاقات کر گئی, کیا تو نے میرے مرشد سے ملاقات کی؟ کہاں گیا تھا؟ تو کون آپ کا مرشد؟ کہا محبوب الہی. کہا انہی کی در سارے تو آ رہا, انہی کی در سے تو آ رہا ہوں. تو کہا مجھے اس لیے خوشبو آ رہی, اس لیے. کیا دیا, کیا لایا؟ کہا بابا میں بڑی, بیچارہ وہ غریب تھا, میں علم نہیں تھا, کہ میں بڑی تمنا لے کے گیا تھا کہ میری بچیوں کی شادی کروں گا, گھر میں کچھ نہیں ہے اور حضرت کے در میں سب کو ملتا ہے. حضرت کے پاس کچھ تھا نہیں تو حضرت نے مجھے جوتیاں دے دی. وہ سمجھا جوتی کے 2-4 روپے ملیں گے اور کیا ملے گا, وہ غریب ایسا ہی تھا. کہا بیٹا کجاس کہاں ہے؟ تو اس نے کھول کے, بڑے آپ کی طرح دکانا تھا, کھول کے دکھائی. کہا بیٹا یہ میرا گھوڑا, گھوڑے پر بیٹھا تھا اور پیچھے اشرفیوں کا تمام ایک کٹا بھرا ہوا, لاکھوں روپے کی, وہ ان کو جیتنے کے بعد مال غنیمت میں ملا تھا. کہا بیٹا یہ جتنی اشرفیاں ہیں لاکھوں روپے کی سب دے دو, مجھے حضرت کی جوتی دے. تو بیچارہ کی طرح تھا, اس نے کہا یار یہ تو
کوئی کمانڈر صاحب ہے یہ تو میرا مذاق کر رہا ہے، اب حضرت کی جوتی کا کوئی کروڑ روپے کہیں ملے گے؟ کہا کہ حضرت نہیں، آپ جو مجھے چاہو دے دو۔ کہا نہیں بیٹا، لو یہ میرے جو ہاتھ میں ہے فلاں جو زیور وغیرہ جو ان کے ہاتھ تھے، انگوٹھی وٹکی، یہ سب تجھے دیتا ہوں، یہ اشرفیاں تمہیں دیتا ہوں، یہ شال تمہیں دیتا ہوں، یہ فلاں تمہیں دیتا ہوں، یہ امامہ تجھے دیتا ہوں، مجھے مرشد کی نالین دے۔ کمال! سنو میرے کمہار بھائیوں، اب امیر خسرو نے سب چیزیں دے دی، لاکھوں کروڑوں کا مال دیا اور حضرت کی جوتی لی، لپیٹ کے سر پہ رکھی۔ یہ ہے مرید۔ کون ہے؟ یہ ہے مرید۔ اب تم کیسے مرید ہو یہ تم ہی بتا۔ مجھے تو ٹائم نہیں ملے گا، آ گیا ہوں، کبھی کبھی یہاں ہمیشہ گزروں گا تو آج دیکھ لیا تو فاتحہ پڑھنے آؤں گا، رات کو آؤں گا، رات کو نکلوں گا، تم کو نہیں بتاؤں گا، مگر پکے مرید بن کے رہنا۔ اب امیر خسرو چلے، دلی آ گئے، وہ بادشاہ جو تھا وہ بھی ساتھ آ گیا۔ امیر پہنچے اپنے مرشد کے پاس، دعا سلام کی، ہاتھ چوما، دربار میں بیٹھے تو امیر خسرو نے اپنی حضرت کی جوتی نکال کے رکھی۔ کہا امیر یہ میری والی جوتی؟ کہا میں نے خرید لی، بتانے حضرت میں نے لی، اب یہ میری قبر میں ساتھ رہے گی، عشق دے۔ کہا کہ امیر بچے خریدائی، تو کتنے میں خریدے؟ سنو حاجی صاحب سنو۔ کہا حضرت جتنا مجھے مال غنیمت ملا تھا لاکھوں روپے، وہ سب اشرفیاں دے کر کے آپ کی نالین میں۔ کہا ارزاں خریدائی، ابے نادان بہت سستی خریدی تو نظام الدین کی جوتی لاکھوں روپے میں خرید، سستی خریدی۔ یہ مرشد ہے اور یہ پیر، یہ مرید، لاکھوں روپے دیے پھر بھی کہتے تو نے سستی۔ ایسا عشق ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ نمازیں پڑھتے رہو۔ پیر کا مرید سے بننے کا مقصد یہی ہے کہ میرے نبی نے صحابہ سے جو عہد لیا وہ مولانا سے پوچھو، بخاری شریف میں ہے، کہا سرکار عہد کرتے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اسلام نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھیں گے، جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھیں گے، اپنے مال کی زکاة دیں گے، ماہ با کرامت کے روزے رکھیں گے، اور خواتین سے ہوتی بیعت تو ان سے بیعت اس کے مطابق ہوتی کہ ہم غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، اپنی بچیوں کو زندہ قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ میرے نبی کا عہد تھا۔ آج بھی جو پیر اپنے سے عہد لیتا وہ یہی لیتا ہے جو زمانے کے، ہم نماز پڑھیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ پیر سے عہد کیا۔ جو عہد کیا نوٹ کر لو میرے پیارے، اس کو فرشتوں نے نوٹ کر لیا۔ آپ مت سمجھو مفتی صاحب کس کو پتا، میں جانوں میرا سید جانے، نہیں بیٹا تو جانے، تیرا سید نہیں جانتا ہے، تیرا رب بھی جانتا ہے۔ رب گواہ ہے کہ میرے وفادار امتی نے میرے نبی کے شہزادے کے سامنے عہد کیا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، شراب نہیں پیوں گا، غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی بھائی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانا، کتا اور گدھا کھانا اچھا ہے مگر یہ برا ہے، وہ بد نصیب ہے جو کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت نہیں، غیبت۔ مولانا لطیف صاحب تعجب کریں گے، نبی نے پوچھا بیٹا غیبت مت کرو، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات اس بندے میں ہے، جیسے آپ نے کہا حضرت اقبال سینما دیکھتا، اس بچے پہ کنٹرول کرو، حالانکہ اقبال سینما دیکھتا ہے، مولانا نے فرمایا حضرت یہ بچہ سینما، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ تو حضور نے کہا اگر وہ چیز اس کے اندر ہے جو آپ نے کہا تو اس کے دل آزاری ہو، یہ غیبت یہی ہے، اور اگر یہ چیز اس میں نہیں ہے تو اس پہ تہمت ہے، تہمت لگانا وہ بھی حرام اور غیبت کرنا یہ بھی حرام۔ دل بدستہ آبر کہ حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کسی کا دل خوش کرو یہی حج اکبر ہے۔ آپ گئے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے کعبے کا طواف کیا، مدینے کا جلوہ دیکھا، عرفات میں آنسو ٹپکائے اور واپس بالوں طرح آئے تو آپ حاجی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ مگر حاجی چھوٹے۔ کون زور سے بولو، یہ چھوٹا حج ہے۔ کیوں حاجی صاحب؟ قبول کرے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کا عدل۔ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، ہمارا کام ہے گھومنا، گیلوں کی طرح گھومے، چکر لگایا، یہی گیلا تو چکر لگاتا، اللہ نے ہم کو گیلا بنا، گھوم میرے دروازے گیٹ کے سامنے، تو گھومنا ہمارا کام ہے، کرم کرنا اس کا کام۔ اس لیے بزرگوں نے کہا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، رب کے دربار میں جاؤ تو دیوانے بن کے جاؤ، اور مدینے کی دربار میں جاؤ تو عقل کے پائکر بن کے جاؤ۔ خوشبو لگاؤ،
اچھا لباس پہنو، سر کو جھکاؤ، دلہا بن کے جاؤ تاکہ میرا نبی تم پہ پیار فرمائے، میرا نبی ادب کے ساتھ آئے۔ لہذا قبول کرے تو مرضی، نہ تو اس کی مرضی۔ یہ تو حج اصغر ہے، اور آپ نے کسی بھائی کی مدد کی، کسی بچی کی مدد کی، اپنے پڑوسی کی مدد کی، اپنے مرشد کی مدد کی، کسی کی مدد کی، تو آپ کے نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے وحی دل بدستہ آور کے حج اکبر، ابے کسی دکھیارے کے دل کو سکون پہنچا، سکون پہنچا۔ یہ حج اصغر نہیں ہے، حج اکبر ہے، حج اکبر۔ دل از ہزارہ کعبہ یک دل بہترس، اگر 1000 قسم کے واقع آپ کعبے تعمیر کرو گے تو وہ رتبہ نہیں ملے گا کہ جو ایک اللہ کے نیک بندے کی دل کی درد کو آپ نے دور کر کے رتبہ پہنچا۔ ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو سمجھیں۔ میرے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی اسی کا دہرانے کے لیے پیری مریدی ہوتی۔ کتنے اللہ کے ولی جو گزرے وہ سب پیری مریدی کی منزل سے گزرے۔ کوئی ایسا پیر آپ کو نہیں ملے گا جس کا کوئی مرشد نہ ہو۔ غریب نواز نے بھی پیری مریدی کی، سرکار غوث اعظم بھی اپنے مرشد کے پاس گئے، کہا حضرت ہمیں موقع دے دو، آپ کی دربار میں قبول کیا۔ دنیا ان کے مٹی کو بھی سلام کرتی ہے، مگر ان کو بھی مرشد کا سہارا لینا پڑا۔ اس لیے ہماری زندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کے اصول پہ کب سچے رہیں گے، ایمان پہ کب قائم رہیں گے، جنت کے راستے پہ کب مستقبل زندگی گزاریں گے، کہ ہمارے پاس کسی بزرگ کا دامن ہونا چاہیے۔ اب آخری بات سنا دوں، زور سے بولو یا چلا جاؤں؟ ایک سنا دوں پھر جاؤں گا، میرا وعدہ پورا ہے۔ میں آ گیا، میں نے 15 منٹ کا کہا تھا، 1 گھنٹہ تک نہیں کرتی کیوں مولانا؟ پھر یہ ہمارے دوسرے مولانا بیٹھے ہیں، نئے نئے مولانا آ رہے، نہ معلوم تم نے کس کس کو بلایا ہے۔ خدا تم کو توفیق دے، تم جلسہ کرتے رہو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تھوڑی تھوڑی سنو، سمجھے نا؟ مگر آپریشن کوئی نہیں کرے گا، آپریشن میں ہی کر کے جاؤں گا۔ اب انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ مان کے چلنا۔ اب یہ حضرات جو آئیں گے یہ مرہم رکھیں گے، پیاری پٹی رکھیں گے تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا امام غزالی علیہ رحمہ، علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب جان کنی کا وقت آتا ہے تو خبیث آ جاتا ہے۔ کہا بولو مولانا خدا ایک یا دو، بولو حاجی صاحب خدا ایک یا دو۔ آپ کہیں گے میرا رب ایک ہے، تو وہ تو بڑا عالم تھا، وہ آپ کی دلیل کو توڑ دے کہ نہیں دلیل ہے کہ خدا دو ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں خدا ایک، پھر اس نے دلیل دی کہ نہیں خدا دو۔ اس طریقے سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اس وقت حاجی صاحب پیاس ایسی لگتی ہے کہ سمندر ہو تو بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، تو وہ خبیث پانی کا جام لے کے آتا ہے کہ میں پانی پلا دوں، تو کہہ دے کہ میں بھی خدا، میں پانی پلا دوں، تو انسان تڑپ جائے، وہ جان کا نہیں کہا۔ اس طریقے سے وہ ایمان کو ختم کرتا ہے۔ لہذا وہ امام غزالی کے نے کہا کہ نہیں میں شیطان کا مقابلہ کروں گا، میں دلیل دیتا ہوں۔ تو آپ نے 360 دلائل لکھی کہ خدا ایک، رب ایک، وہ قادر، وہ حیو، وہ قیوم، 360 دلائل۔ اب جب آپ کا آخری وقت ہوا تو شیطان پہنچ گیا، کہا حضرت فرمائیے خدا ایک یا دو؟ کہا مولانا خدا، اے بندہ خدا ایک، شیطان خدا ایک۔ اس نے دلیل توڑ دی، پھر دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، 360 دلائل توڑ دی۔ اب غور کرو کیسا وہ قابل تھا، کتنا بڑا شیطان، وہ بھی عالم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو عالم وہ سب اچھے ہوں۔ یہ دوسرے والے جو فقیروں کو نہیں مانتے، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے، وہ بھی تو مولوی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ہے نا؟ لیکن دیکھو وہ بھی مولوی، ہم کہتے نہیں خدا پنجا گشت یکساں نہ کر، نہ ہر مرد مرد است، نہ ہر زن زن است۔ خدا نے 5 انگلیاں برابر نہیں کی ہے، ہر عالم عالم نہیں اور ہر پکا پکا نہیں، کئی کچے نکل جائے، فرق ہے۔ ادھر ان کے پیر، جیسے آپ کے پیر سید صاحب، امام رازی کے پیر ہزاروں میل دور۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب ہمارا مرشد دور ہے، غریب نواز یا غوث پاک نہیں بیٹا، فکر مت کرنا، آپ جہاں غوث کو یاد کریں گے غوث حاضر ہے، غریب نواز کو جہاں یاد کرو گے غریب نواز کی روحانیت حاضر ہے، غوث اعظم کی روحانیت حاضر ہے۔ یاد کرنا ہمارا کام ہے اور محبت کی بارش کرنا ان کا کام، کوئی کمی نہیں۔ مرشد نے دیکھا کہ میرا پیر مرید پھنس گیا، وہ شیطان غالب آ رہا ہے، تو آپ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ میں مٹی کا لوٹا تھا، لوٹا آپ لوگ ہی بناتے
देखो तुम्हारा लोटा कहाँ चला गया, देख तो लो। पकड़ने वाले हर जगह मस्जिद में पहुंच गए तो कुम्हार भी हर मस्जिद में पहुंच गए। पकड़ने वालों से मत कहना इनसे तुम आगे नहीं बढ़े। अल्लाह के वलियों ने मकराने पे सजदा नहीं किया, लोटों से वुजू किया। तो लोटा तो तुम्हारा है यार, वो मिट्टी का लोटा था, उससे वुजू कर रहे थे अल्लाह के वली शेख नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत। आपने लोटे को उठाया, यूं पानी फेंका। देखो वली की शान, पानी यहाँ फेंक रहा है और हजारों मील जाके गिर रहा है, हजारों मील। खासाने खुदा खुदा नबाशन, वली गिरदा खुदा जुदा नबाशन। कहाँ वली और कहाँ पानी। ये मेरा भाई, जब वली के पानी का पावर का आलम यह है तो मुस्तफा की निगाह करम का आलम। बदनसीब है जो मेरे नबी की तौहीन करते हैं। नबी की शान में है, गुस्सा क्या करते, वो कमजोर है, नादान। मेरे आका, अरे जब नबी के गुलामों का आलम यह है तो सरदार का आलम क्या हो। पानी फेंका तो पानी वहां जाके पहुंचा। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे पर छींटे आए और आवाज आई बे मौलाना, अल्लाह के लिए दलील की जरूरत नहीं, आमदन आफ्ताब दलील आफ्ताब बस कह दे। ओ शैतान, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता। सुभान अल्लाह। रब के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं। मेरा सूरज निकल गया, आप कहेंगे मुफ्ती साहब सूरज कहाँ, तो सूरज सामने खड़ा, उसकी पूछने की जरूरत नहीं है। तो रब के एक होने के लिए दलील की कोई। सुनो मेरे भाइयों, पीर को पक्के रहोगे कच्चे हो जाओगे माशाअल्लाह। तो अब सुनो सुनो, ये शैतान ने कहा, अरे मौलाना सुनो बात, ये शैतान कह गया, अबे मौलाना ये सैयद ने तुझे बचा दिया, अगर पीर नहीं होता तो दोज़ख में अपने साथ तुझे भी लेके जाता। बचाया किसने? मुर्शिद ने बचाया। तो ऐसे आलिम को अगर मुर्शिद बचा सकता है तो हम आप जैसे गुनहगारों को भी मुर्शिद बचाएंगे। वापस पकी रखो, नमाजों की पाबंदी करो। और हर पीर, अबे यार मैं तो मजाक कभी कभी कर देता हूँ, कोई भी पीर हो अपने उसकी कदर करो। पीर कोई भी हो, हम पीर की कदर करेंगे। और सैयद तो सर का ताज है, सर क्या कहना, सैयद तो सर का ताज। और आला हजरत ने हमें यही ज़हन दिया है, यही ज़हन दिया कि सैयद का हाथ चूमना ही जन्नत का टिकट बन जाए। उसके पास का सरकार अमल का अमल हो जाने, उसका रब जाने। हमें यार, आप जाते काबे शरीफ पूछो हाजी साहब से, काबे पे गला पूछो मौलाना से, काला है वो कपड़ा मिस्र से आता है मगर दुनिया उसको चूमती है। बोलो चूमती नहीं चूमती है? वो कपड़ा काबे का नहीं, वो काबा मिस्र का है मगर आप सब चूमते। मौलाना चूमेगा, मैं चूमूंगा, सैयद चूमेगा, पीर। अरे क्यों चूमते हो? का सरकार हम ये नहीं कि मिस्र का है कि दिल्ली का है, ये काबे से चट हो गया, काबे से मिल गया, इसलिए काबे का गिलाफ। और काबे का गिलाफ चुमा, उसमें दोज़ख हराम, इसलिए हम इसको चूमते। तो इश्क वालों की बातें हैं भाई साहब। तो काबे का गिलाफ मिलने से बेमिसाल है। तो नबी की आल चाहे इंडिया में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, नबी का बेटा तो नबी का बेटा, सैयद तो सैयद है। हमें उनकी इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है। और मुर्शिद तो मुर्शिद है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला पीर साहब की अकीदत आप लोगों में बरकरार रखे, आपको इससे ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आपने उनको खींच के यहाँ लाए तो हमारी दरख्वास्त है कि इससे नबी के शहजादे की कदर करते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इज्जत देगा, आप पे कोई कमी नहीं आएगी। और मैं मुसाफिर हूँ, मुझे बहुत कुछ जाना है, मैंने फातिहा पढ़ ली। अब वो सिकंदर साहब यहाँ है कि कहीं है, वो जाने सिकंदर जाने। अब मेरे बात, हाँ सही साहब, हाँ माशाल्लाह, ला नहीं मौलाना तकलीफ करेंगे, प्रोग्राम चलेगा हजरत उसके बाद।